ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، امریکہ اور امریکہ کے نیو یارک میں میئر الیکشن کی ڈیموکریٹک پرائمری میں زہران ممدانی کی جیت کے بعد ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ اسلاموفوبیا کس حد تک ہے، ایک مسلم دشمنی کس حد تک ہو سکتی ہے، یا مسلمان کے نام سے کس حد تک نفرت ہو سکتی ہے، اس کی بھی ایک تازہ مثال ہے۔ جو ملک اور جس ملک کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ سیکولر ہیں، امن پسند ہیں، ہر ایک کو قبول کرتے ہیں، یہاں تک کہ امریکہ کے ڈونالڈ ٹرمپ نے جس کو پاگل تک کہہ دیا، کمیونسٹ پاگل، اس شخص نے جو ہے اس وقت جیت درج کی ہے۔ جی ہاں، زہران ممدانی نیو یارک کے میئر کے عہدے کے لیے ڈیموکریٹک پرائمری میں زہران ممدانی نے کامیابی حاصل کی، یعنی ممدانی اب ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے نیو یارک کے میئر کے انتخاب کے لیے امیدوار بن گئے۔ جمعرات 26 جون کو ممدانی کی جیت پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ ڈیموکریٹک پارٹی اب تمام حدیں پار کر چکی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کرتے ہوئے ٹرمپ نے ممدانی کو 100% کمیونسٹ پاگل کہا، اور یہ بھی لکھا کہ میئر بننے کی سمت میں ان کا اقدام مضحکہ خیز ہے۔ ٹرمپ کی پوسٹ میں ممدانی کے بارے میں یہ بھی کہا گیا، اس کا چہرہ بے حد خراب ہے، آواز اچھی نہیں ہے، دماغ بھی تیز نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ وہ C+3 الیگزینڈریا اوکاسیو کورٹیس اور اس کے ترقی پسند اتحادی جیسے احمق لوگ کھڑے ہیں۔ زہران ممدانی ہندوستانی نژاد فلم ساز میرا نائر کے بیٹے ہیں۔ وہ ایک 33 سالہ سوشلسٹ ہیں اور انہیں ڈیموکریٹک سوشلسٹ آف امریکہ DSA پارٹی کی حمایت حاصل ہے۔ نیو یارک کے میئر کے عہدے کے لیے ان کی امیدواری کو ڈیموکریٹک پارٹی کے مستقبل کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ نیو یارک سٹی کے عام انتخابات نومبر 2025 میں ہوں گے۔ اگر ممدانی انتخاب جیت جاتے ہیں تو نیو یارک شہر کے پہلے مسلمان میئر بن جائیں گے۔ اب وہ اس عہدے کے قریب ہیں اور ان کے حریف نیو یارک کے سابق گورنر اینڈریو کوومو پہلے ہی شکست تسلیم کر چکے ہیں۔ ڈیموکریٹک پرائمری جیتنے کے بعد اپنے تقریر میں ممدانی نے حامیوں سے کہا، آج رات ہم نے تاریخ رقم کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی تنقید کے بعد ممدانی نے طنزیہ انداز میں لکھا، ہاں یہ ہماری ملک کی تاریخ کا ایک بڑا لمحہ ہے۔ یوگانڈا میں پیدا ہونے والے زہران ممدانی نیو یارک کی اسٹیٹ اسمبلی کے رکن ہیں۔ وہ اکثر اسرائیل اور وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو پر تنقید کرتے رہے ہیں اور فلسطینیوں کی حمایت میں آواز بلند کرتے رہے ہیں۔ ممدانی کے سب سے بڑے حریف 66 سال کے اینڈریو کوومو ہیں جو نیو یارک کے سابق گورنر رہ چکے ہیں۔ ان کے پاس کافی وسائل اور مقبولیت تھی، لیکن ان کی امیج پر 4 سال پرانے جنسی ہراسانی کے الزامات کا سایہ تھا۔ نیو یارک کے میئر کے عہدے کا انتخاب ان کی واپسی کی کوشش تھی۔ تاہم سرکاری اعداد شمار کے مطابق 95% ووٹوں کی گنتی کے بعد کوومو کو صرف 36% ووٹ ملے، جبکہ ممدانی کو 43% ووٹ ملے۔ اس کے بعد کوومو نے کہا کہ انہوں نے اپنے حریف کو فون کر کے شکست قبول کر لی ہے۔ جہاں زہران ممدانی کی امیدواری کو بہت سے لوگوں نے سراہا، وہیں ڈیموکریٹک پرائمری میں ان کی جیت نے پارٹی کے اندر کچھ دراڑیں بھی کھول دی ہیں۔ سابق صدر براک اوباما کے دور میں وزیر خزانہ رہے لارنس سمرز نے ممدانی کی جیت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں ڈیموکریٹک پارٹی اور ملک کے مستقبل کے بارے میں سخت تشویش میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ تاہم ڈیموکریٹک پارٹی کے کئی رہنما ممدانی کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے نیو یارک میں رہنے کے اخراجات کو کم کرنے کو اپنی مہم کا اہم مسئلہ بنایا تھا۔ سینیٹر برنی سینڈرز نے خبر رساں ایجنسی AP کو بتایا، کئی معنوں میں ممدانی کی مہم یہ ظاہر کرتی ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کو کس سمت جانا ہے۔ ارب پتیوں کی فکر چھوڑ کر عام محنت کش لوگوں کی فکر کرنی چاہیے۔ سینڈرز نے پارٹی کے اندر ممدانی پر تنقید کرنے والوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور ریپبلکن پارٹی کو متنبہ کیا کہ زہران ممدانی ان کے لیے سب سے بڑا درد سر بن سکتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ممدانی اچانک سرخیوں میں اس لیے آئے کہ ایک تو ان کا مسلمانوں کا نام، جبکہ میرا نائر کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے 2 شوہر تھے، ایک مسلم شوہر سے جو ہیں ان کی یہ زہران ممدانی کی پیدا ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین گرامی، کس طرح سے جو ہے اس معاملے کو، جبکہ اس سے مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو ایک سوشلسٹ ہیں اور وہاں پر جو ہے پوری طرح سے ایک سیکولرزم سسٹم کے تحت وہ ان کا انتخاب ہوا ہے۔
ان کو چننے والوں میں یہودیوں میں، بلکہ وہ جن علاقے سے چن کر کے آ رہے ہیں وہاں یہودیوں کی آبادی زیادہ بتائی جا رہی ہے. عیسائی چن کر کے لائے ہیں، یہودی چن کر کے لائے ہیں، اور اس علاقے میں کتنے مسلمان ہو سکتے ہیں. لیکن ذہنی سطحیت کی انتہا دیکھ لیجئے، یہاں تک کہ اسٹیچو آف لبرٹی کو جو ہے برقع جیسا پہنا کر کے اے آئی کے ذریعے سے یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ پورا امریکہ ہی مسلمان ہو گیا. نفرت کی انتہا کہاں تک پہنچتی ہے. بھارت نے تو اس کی تصویر شیئر کرنے کے بجائے ممدانی جس کی تصویر مسلمانوں کے ساتھ تھی اس کو، اور کبھی اسٹیچو آف لبرٹی کی اس تصویر کو پیش کر کر کے ان کو اس بات کی خوشی نہیں تھی کہ جو ہے ایک بھارت نژاد، ہندوستان نژاد شخص جو ہے وہ اس وقت میئر بننے جا رہا ہے. ان کو اس بات کی تکلیف تھی کہ جو ایک مسلمان بننے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کرتی ہے، سنکی قسم کی خاتون ہے جو ایم پی بن گئی ہے ابھی، اس نے کہا کہ آخر ممدانی کو کیا ہوا کہ وہ جو ہے اپنا ہندو ہونے کا جو پہچان ہے وہ چھپا رہے ہیں. ان کی پہچان کو کیا ہوا؟ اگر ان کی فیملی بیک گراؤنڈ پڑھتی، میرا نائر کی شادیوں کے بارے میں پڑھتی، تو شاید اس کو سمجھ میں آتا کہ کن کا بیٹا ہے اور کن کا بیٹا ہونے کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ وہ ممدانی لگا ہے. نفرتیں کس حد تک بڑھ جاتی ہیں ناظرین گرامی بعض موقع پر کہ جو ہے کسی بھی اعتبار سے برداشت نہیں کر سکتے. اب ظاہر سی بات ہے کہ امریکہ کے ایک مشہور علاقے کا میئر بننے جا رہا ہے، وہ بھی مسلم نام کا شخص، تو ان کی تو راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی. ناظرین مجھے اجازت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.